السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب شکیل صاحب وزیر قانون، بہار انجمن کے تمام ذمہ داران، معزز حاضرین اور قابل احترام بہنوں، مجھے بڑا اچھا موقع ملا۔ بہار سے تعلق رکھنے والی ایک کریم یہاں پر جمع ہے اور میرا فوکس گزشتہ کچھ دنوں سے بہار ہے۔ تعلیم کے حوالے سے میں بہار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے زرعین موقع ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں، تعاون، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ 17 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں ایک اسکول شروع کیے تھے۔ آج الحمدللہ 20,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا۔ پورے ملک کے تمام ریاستوں سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ 6,000 اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ غریب، امیر، ہندو، مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور خاص طور پر برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو شاہین کے کیمپس میں رکھ کر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر سے زیادہ شاہین میں محفوظ ہے، اور شاہین کا کنٹریبیوشن، یہ رزلٹ، یہ اسٹرینتھ، یہ بلڈنگ نہیں بلکہ بھائی چارگی کو پھیلانے میں شاہین کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس کے لیے کرناٹکا گورنمنٹ کی سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ، راجوتسو ایوارڈ، شاہین انسٹیٹیوشن کو دیا گیا ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے بھائی چارگی، محبت پھیلانا، آج وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کام انسٹیٹیوشن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم دینی عصری تعلیم کے ایک حسین امتزاج پر کوشش کریں، اور ہمارا طریقہ کار رہا، اگر اسکول ہے تو 80% اسکول کی تعلیم اور 20% دینی تعلیم ہو۔ اگر دینی مدرسہ ہے تو 80% حفظ کی تعلیم یا عالمیت کی تعلیم اور 20% میتھمیٹکس اور لینگویجز کی تعلیم۔ یہ ہم ڈے 1 سے شروع کیے تھے، اور ہمارے پاس جب شعبہ حفظ شروع ہوا تو 80% وقت حفظ کے لیے دیتے تھے، 20% وقت عصری تعلیم کے لیے، میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیتے تھے۔ یہ حافظ بچے آگے بڑھے، 3rd میں شروع کرتے ہیں، 3rd، 4th، 5th میں بچے حفظ مکمل کرے، اور اس کے بعد آگے بڑھے 9th، 10th، 11th، 12th کر کے کرناٹکا کے سب سے ٹاپ میڈیکل کالجز میں گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ ہمارے حافظ بچے لینا شروع ہوئے۔ دوسری جانب ہم کوشش کریں، ہمارے اسکول کو ہم ٹیوشن فری بنا دیے۔ ٹیوشن کو ہم برا مانتے ہیں، ایک بیماری سمجھتے ہیں، ایک کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیوشن جا رہے ہیں تو یہ ہم اس کو اپنی انسلٹ سمجھ رہے تھے، ہمارے ٹیچرز کی انسلٹ سمجھ رہے تھے، تو کسی دن ہم ٹیوشن بین کر دیے اور ساری ذمہ داری خود لے لیے۔ اس دوران ہم کو احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر ہم محنت کریں، کوشش کریں اور پلاننگ کریں۔ 1-2 سال کا ریسرچ ہوا، اور وہاں پر ہم ایک سسٹم بنا دیے، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ ہمارے اسکول میں بنائے، اس کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ۔ اور بیدر شاہین ٹیوشن فری ہو گیا، اس کے نتیجے میں بیدر ٹیوشن فری ہو گیا۔ کمزور بچوں کو کلاس روم سے، جنرل وارڈ سے، جو میتھمیٹکس اور لینگویجز میں کمزور ہیں ان کو لا کر AICU میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کر کے واپس کلاس روم میں بھیجنا شروع کرے، تو یہ بچے ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ گئے اور ٹیوشن کی ضرورت ختم ہو گئی۔ یہ تجربہ کام میں آ گیا۔ اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ بچے، کچھ کمزور بچے ہمارے پاس آئے، ان کو ہم یہ طریقہ کار اختیار کرے، ماشاءاللہ وہ آگے بڑھے، 10th، 11th، 12th کرے اور میڈیکل سیٹ لے لیے، انجینئر بنے، اور شاہین کے ڈائریکٹر، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے ڈراپ آؤٹ بچے جو ورکشاپ میں کام کرنے جاتے تھے، ڈیزل میکینک بن رہے تھے، وہ بچے آئے اور ہمارے AICU کے ذریعے الیکٹریکل انجینئرنگ کرے اور شاہین کے ڈائریکٹر بھی بن گئے۔ ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے اور ایک طرف ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے۔ 15 سال پہلے خیال آیا، یہ طریقہ کار اگر ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اپنا جائے تو یقیناً یہ زیادہ کارآمد ہوگا، زیادہ صحیح ہوگا، کیونکہ فوری احساس ہم کو ہوا، حافظ ہے تو یقیناً ذہین ہے، حافظ ہے تو یقیناً محنتی ہے۔ اس کو پلمبر بنانے کی، ٹیلر بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ہمارا تو ماننا ہے، خیال آیا کہ حافظ ہے تو IAS بنا دو، ڈاکٹر، انجینئر بنا دو۔ اگر وہ کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا، آفس کا، انڈسٹری کا بن جائے گا۔ یہ احساس کے ساتھ ہم کام شروع کریں، اعلان کریں، ایک پروگرام بنائیں، اور پروگرام کا نام رکھیے حفظ القرآن پلس۔ اور ماشاءاللہ بہار سے، ہریانہ سے کچھ بچے، بنگلور، حیدرآباد سے کچھ بچے آئے، ان کے اوپر محنت ہوئی۔ 4 سال کا پروگرام بنے تھے، لیکن ہمارے لیے خوشی کی انتہا نہیں رہی، صرف 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہوا، اور اس بیچ کا پہلا حافظ بچہ ابو سفیان گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لے لیا، جو کبھی زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا۔
اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا، گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لے لیا اور ہماری ہمت بڑی اور ہم علماء کرام کے سامنے یہ بات رکھے، پورے ملک میں گھوم پھر کر حفظ القرآن پلس کا کانسیپٹ سمجھانا شروع کرے، AICU کو ایکسپلین کرے، ماشاءاللہ ایک مزاج بننا شروع ہو گیا، 5-7 سنٹر اس کے بن گئے تھے۔ لیکن 1 سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، میں ذکر کر دوں گا، آپ لوگ اگر برا نہ مانے تو۔ میں عمان میں گھوم رہا تھا، میں مسقط میں گھوم رہا تھا، وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملے، گفتگو کے دوران ساتھ میں گھوم پھر رہے تھے، وہ بتائے کہ یہ بہار نہیں سدھر سکتا، یہ بہار نہیں سدھر سکتا۔ 2-3 مرتبہ ان کی زبان سے یہ بات نکلی، مجھے عجیب تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو فوری خیال آیا، ہم بہار کے 5000 حفاظ کو اصلی تعلیم سے جوڑیں گے، اور یہ حفاظ بدلیں گے تو بہار کو بدلیں گے، بہار دنیا کو بدلے گا انشاءاللہ۔ یہ احساس کے ساتھ میں وہ سفر سے بیدر واپس پہنچا۔ ہمارے پاس ایک پروگرام تھا، ہر سال 1-2 دسمبر کو ایک پروگرام ہوتا ہے، پروگرام ختم ہوا اور ہمارے اسٹاف کے ساتھ میں بیٹھا، غور و فکر ہوئی، وہاں پہ مشورے ہوئے، ایک پروگرام بنائے، ایک بہترین پروجیکٹ بنائے، اور اس پروجیکٹ کا نام رکھے مدرسہ پلس۔ مدرسہ پلس پروجیکٹ رکھے، اور اس کے تحت بڑے بڑے مدرسے جو خالی ہیں، بڑے مدرسے جو خالی ہیں کسی وجہ سے، ان سے ہم مدرسے والوں سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ حافظوں کو رکھیے، آپ ان کی رہنے کا کھانے کا انتظام کیجئے، ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے، ہم طریقہ کار بتائیں گے، ہم ٹیچر کی ٹریننگ کریں گے، اور ان کو NIOS کے ذریعے 18 مہینے میں 10th پاس کرائیں گے، اور ساتھ میں تربیت کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ ہندوستان کے بڑے علماء کرام اس نظریے کو پسند کرے، اور اب فی الحال 54 مدرسوں میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ 5000 کا تھا، 2300 حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 مہینے ہوا، ان کی حالات بدل رہی ہے۔ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، ایک ٹیچر 6 بچے، جہاں تک آتا ہے وہاں سے لے کے چلتے ہیں، پہلے میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کرتے ہیں، بعد میں ان کو 10th اسٹینڈرڈ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کامیاب ہے، اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میسیج بہار کے بلکہ دنیا کے سارے حفاظ تک پہنچائیے، اور اب ہم حافظوں کو نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یتیم بچوں کو، غریب بچوں کو، ڈراپ آؤٹ بچوں کو بھی لے کر مدرسوں میں رکھ کر ان کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، عالم بنانا فرض کفایہ ہے۔ ایک غریب ڈراپ آؤٹ کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ کرنا سکھانا میری نظر میں یقیناً فرض عین ہے۔ آئیے ہم فرض عین کے شعبے بڑے بڑے مدرسوں میں شروع کریں گے اور حالات کو بدلیں گے۔ ہمارے پاس بیدر میں 6000 بچے ہیں۔ پہلے ہوا کرتا تھا کرناٹک کے بعد مہاراشٹر کے اسٹوڈنٹ زیادہ آتے تھے، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے، سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹ انڈیا بھر سے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ بہار کے ہیں۔ اور وہاں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بہار میں پٹنہ میں ہم ایک پروگرام کیمپس شروع کرے ہیں۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں بیدر کا ماحول، کلچر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہار میں پٹنہ میں شروع ہوا ہے، اور وہاں ایک بہترین فکر مند انسان ہمارے دوست خیسر بھائی یہاں میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا خیسر بھائی کو چاہوں گا کہ ذرا آپ 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیں، ان کے لیے تالیاں بجائیے، ضرور بجائیے۔ شاہین کو پٹنہ میں بہار میں لے گئے ہیں، بوائز کے لیے الگ کیمپس، گرلز کے لیے الگ کیمپس، موبائل فری، کو ایجوکیشن فری، ڈسٹریکشن فری ماحول کے ساتھ، ہاسٹل کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں پر خدمت ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک قافلہ نکلا، آج 10 دن کے اوپر ہو گیا، ہم 6 شہروں میں، میں اور میرے ساتھی خیسر بھائی کے ساتھ 6 ریسیڈنشل اسکولز ہمارے ہیں، ان کے ڈائریکٹر ذمہ دار نکلے، مکہ مکرمہ میں عمرے کے بعد مکہ میں پروگرام رکھے، وہاں کے آپ کے بہار کے انجمن کے لوگ ہم کو ساتھ دیے۔ جدہ میں ہم امبیسی اسکول میں پروگرام رکھے، وہاں بہار انجمن کے لوگ ہم کو ساتھ دیے، بڑا پروگرام ہوا۔ اس کے بعد مدینہ میں، ابہا میں، پھر ریاض میں، آج ہم 6واں پروگرام آپ کے شہر دمام خبر میں ہم کر رہے ہیں۔ اور میں جیسا محسوس کر رہا ہوں، یہ آرگنائزیشنز، علاقائی آرگنائزیشنز دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، شاید کیرلا کے بعد سب سے اسٹرانگ بہار انجمن ہے، اور پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، 15 سال سے بہار انجمن شاہین کے پروگرام کو پسند بھی کر رہا ہے اور سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اس کو ہم آگے بڑھانا ہے۔ میں چند گزارشات کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ، یہ تو ہوئی بات حافظوں کی، آپ سے گزارش ہے ایک ایک حافظ تک یہ بات پہنچائیے۔ ہماری ویب سائٹ آپ لکھ لیجئے، یاد آسانی سے رہے گا، madrasaplus.org، madrasaplus.org، اور ہماری ریگولر کالج کی جو ویب سائٹ ہے شاہین گروپ
shahin.org اس پہ دیکھیے. شاہین میں ہم ہر سال 500 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ کلچر، یہ سسٹم کو پورے ہندوستان میں پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارے 60 برانچز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم 500 ایسے ریزیڈنشیل اسکول ہو جائیں. آپ لوگ یہاں گلف میں ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ایک ہارڈ ورکر بنائیے، ڈسپلن بنائیے، ان کو ریزیڈنشیل اسکول میں رکھ کر ان کو سادگی سکھائیے، ان کو محنتی بنائیے. میں لوگوں کو بولتا ہوں ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے. دنیا میں صرف ڈاکٹر انجینئر آئی پی ایس ہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ بات غلط ہے. کامیاب زندگی گزارتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں. یہ بات غلط ہے. خوشحال زندگی کے لیے ہانیسٹ، سنسیئر، ہارڈ ورکر، اللہ سے ڈرنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا بننا ضروری ہے. پہلے یہ بن جائیں جس میں شاہین کے لیے میں اس کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں. میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی اولاد کو IAS IPS بنانے کی خواہش ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ مشاعرے کے لیے بھی ہیں اور معزز مہمان ہیں. میں 2-4 گزارشات کروں گا. ہم تعلیم کو ترجیح دینا ہے. تعلیم تعلیم تعلیم، ہمارا پہلا پریفرنس تعلیم ہے اور اس کے لیے ہم کو قربانی دینا ہے. ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، پہلی ترجیح تعلیم کو دیں گے. ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں لوگ خرچ کرتے ہیں. میں ہر جگہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس دوران ہر جگہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، شادیوں کو سادگی سے بناؤ اور تعلیم پہ خرچ کرو. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے. میں بہار کے بلکہ ہماری ملت کے پیسے والوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ شادیوں کو سادگی سے کرے، خرچ مت کیجئے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اس احساس کے ساتھ شادیوں میں کم خرچ کیجئے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. اس احساس کے ساتھ شادیوں میں خرچ کم کیجئے کہ وہ ایک ماحول بنے اور غریبوں کے لیے سہولت ہو جائے. اگر قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایک ماحول بنانا ہے، اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے تو خود بننا ہے. انشاءاللہ اولاد بن جائے گی. میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھا ہوں. اور اپنے کلچر کی حفاظت کرنا ہے، اپنی تہذیب کی حفاظت کرنا ہے. دنیا چاہتی ہے کہ آپ رہیں، اپنی شناخت کو مٹا کر رہیں. ہم اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹیٹی کو، اپنے کلچر کے پہ کمپرومائز کبھی نہیں کریں گے. یہ کوئی ایجوکیشن کی لعنت سے نسل کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی ایجوکیشن کے وہ گندے ماحول سے اثر نہیں ہوگا. ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے. علماء کرام رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اس لیے اسکولز کے ماحول کو اچھا رکھیں اور اسکولز ریزیڈنشیل اسکول شروع کریں، ماحول والے اسکول شروع کریں. میں چند گزارشات کرتے ہوئے اور خاص طور پر آج کل ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں نواسی پوتری کو کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہیں. یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہیں. نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں. آج اس پہ توجہ دینا ہے. یہ برائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. میں ہر جگہ یہ بات رکھ رہا ہوں. مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سرپرستی میں یہ بات پورے ملک بھر میں بات رکھ رہا ہوں. یہ لیگنس نام کی بیماری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور ہمارے خاندانوں میں گھس گئی ہے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے. میں یہ چند گزارشات کے ساتھ، اور بہار کے یتیم بچے، حافظ بچوں کو بھیجیے. ان کو مکمل 100% فری رہنے، کھانے، پڑھنے کے ساتھ AICU لیول کی تعلیم کے ساتھ فری ہے. میری خواہش ہے بہار ہی نہیں بلکہ پورے ملک کا ایک بچہ بھی ضائع نہ ہو. یہ جنریشن ترقی کرے، یہ طاقتور ہو جائے تو ہمارا فیوچر طاقتور ہے. یہ بدلے گی تو دنیا کو بدلے گی. یہ دینے والے بنے گی تو یقین کیجئے دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. یہ تعلیم یافتہ ہو جائے، یہ بااخلاق ہو جائے، یہ صحت مند ہو جائے تو ہمارا فیوچر اسٹرانگ ہے. ان خواہشات کے ساتھ میں یہ چند گزارشات رکھتے ہوئے بہار انجمن کا شکر گزار ہوں جو بڑا کام کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے. میں دیکھ رہا ہوں قریب 15 سال سے وہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، ڈپلومہ کروا رہے ہیں، ٹیوشن کے لیے فیس دیتے ہیں. اور گزشتہ 2-3 سال سے حافظ بچوں کو اسپانسرشپ کر کے شاہین میں بھیج رہے ہیں. 25 بچوں کو بھیجے ہیں. آئندہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو بھیجنے کا وہ ارادہ رکھے ہیں. اسپانسرشپ کے ساتھ
فیس پیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مدرسہ پلس کا پروگرام 100% فری ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.